بایوپلس میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم سائنس اور انسانی ذہن کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائنس، نفسیات اور انسانی فیصلوں کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بایوپلس کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب پر بات کر رہے ہیں، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، جسے لکھا ہے ڈینیل کینیمن نے۔ یہ کتاب انسانی سوچ، ہمارے فیصلوں اور دماغ کے دو نظاموں کو بڑے دلچسپ انداز میں واضح کرتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس کتاب کے پہلے حصے کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، پارٹ 1 2 سسٹمز۔ اس حصے میں جو ابواب شامل ہے وہ ہیں دا کیریکٹرز آف دا اسٹوری، اٹینشن اینڈ ایفرٹ، دا لیزی کنٹرولر، دی ایسوسیٹیو مشین، کوگنیٹیو ایز، اور اس کے علاوہ نارمز، سرپرائزز اینڈ کازز، اے مشین فار جمپنگ ٹو کنکلوژنز، ہاؤ ججمنٹس ہیپن، اور آخر میں آنسرنگ این ایزیئر کویسچن۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ذہن کے یہ دو مرکزی کردار یعنی سسٹم 1 اور سسٹم 2 آخر ہیں کیا، اور یہ بھی کہ یہ دونوں نظام کام کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، اور ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلوں کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی کے ان دو کرداروں سے، سسٹم 1 اور سسٹم 2۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا نا تو مجھے لگا کہ کیا یہ واقعی ہمارے دماغ میں دو الگ الگ حصے ہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کوئی حقیقی جسمانی حصے نہیں ہے۔ کینیمن خود کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک استعارہ ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ۔ یہ دراصل دو طرح کی سوچ کے نام ہیں۔ اچھا۔ سسٹم 1 وہ اس کہانی کا تیز، جذباتی اور خودکار کردار ہے۔ یہ بغیر کسی کوشش کے کام کرتا ہے، یعنی جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بالکل، جیسے کسی غصے والے چہرے کو دیکھ کر فوراً اس کے جذبات کو پہچان لینا، یا جیسے ہی کوئی پوچھے 2+2 تو جواب فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ 4۔ ہاں، آپ کو اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ یہ ہماری جبلت، ہمارے تاثرات اور فوری احساسات کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہمارا گٹ فیلنگ والا حصہ ہے۔ اور سسٹم 2؟ سسٹم 2 اس کا بالکل الٹ ہے۔ وہ سست ہے، بہت سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، اور اسے ذہنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو 17 کو 24 سے ضرب دینا ہو، یا کوئی ٹیکس فارم بھرنا ہو، یا کسی بھیڑ والی جگہ پر صرف ایک مخصوص شخص کی آواز پر توجہ دینی ہو، یہ سب کام سسٹم 2 کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم خود کوئی انتخاب کرتے ہیں یا کسی چیز پر پوری توجہ دیتے ہیں تو وہ ہمارا سسٹم 2 ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ دونوں مل کر کام کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ایک اتنا تیز اور ایک اتنا سست۔ دیکھیں، زیادہ تر وقت تو ان کی شراکت داری بہت اچھی چلتی ہے۔ سسٹم 1 جو ہمیشہ آن رہتا ہے وہ مسلسل سسٹم 2 کو تجویز بھیجتا رہتا ہے، تاثرات، احساسات، ارادے۔ اچھا۔ اور سسٹم 2 جو کہ کافی سست ہے، وہ زیادہ تر وقت ان تجویز کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی وہ بس مان لیتا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ توانائی بچانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب سسٹم 1 کی تجویز غلط ہو اور سسٹم 2 اپنی سستی کی وجہ سے اسے پکڑ نہ پائے۔ اور یہیں سے وہ ساری دلچسپ غلطیاں شروع ہوتی ہیں جن کی بات کتاب میں کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو توجہ اور کوشش کی بات ہے، کانیمن کہتے ہیں کہ توجہ ایک محدود بجٹ کی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت میں سوچنے کی ذہنی توانائی وہ محدود ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سسٹم 2 کی پوری توجہ چاہیے تو آپ بیک وقت کوئی دوسرا مشکل کام نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ کتاب میں مثال ہے کہ آپ ایک مصروف سڑک پر بائیں موڑتے ہوئے 17 کو 24 سے ضرب دینے کا سوال حل نہیں کر سکتے۔ آپ کا دماغ یا تو ایک کام چھوڑ دے گا یا دونوں ہی خراب ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو وہ انویزیبل گورلا والا تجربہ ہے۔ مجھے تو اس پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی حیران کن ہے۔ اس تجربے میں لوگوں کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کچھ لوگ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں اور دیکھنے والوں سے کہا گیا کہ وہ گنے کہ سفید شرٹ والی ٹیم نے کتنے پاس کیے۔ ٹھیک ہے۔ ویڈیو کے بیچ میں ایک شخص گورلا کا لباس پہنے ہوئے آتا ہے، سینے پر ہاتھ مارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ تقریباً آدھے لوگوں نے اس گورلا کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا واقعی؟ جی، وہ اپنے کام پر یعنی پاس گننے پر اتنے زیادہ مرکوز تھے کہ ان کے سامنے موجود ایک اتنی واضح اور عجیب چیز ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہماری توجہ کتنی محدود ہوتی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی ہمارا دماغ قدرتی طور پر محنت سے بچنا چاہتا ہے۔ بالکل،
اس کے پیچھے کم سے کم کوشش کا قانون یعنی لا آف لیسٹ ایفرٹ کام کرتا ہے۔ ہمارا دماغ خاص طور پر سسٹم 2 توانائی بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر کسی کام کو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک آسان اور ایک مشکل، تو ہمارا دماغ ہمیشہ آسان راستہ چنے گا۔ اسی لیے سسٹم 2 کو کتاب میں لیزی کنٹرولر یعنی ایک سست مینیجر کہا گیا ہے۔ سست مینیجر، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو سسٹم 1 تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن سسٹم 2 جو ہمارا سمجھدار حصہ ہے وہ اس کی غلطیوں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ ایک کبھار جلد باز ملازم ہے۔ زیادہ تر وقت وہ ملازم بہترین کام کرتا ہے تو باس اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر چھوٹے فیصلے کی خود جانچ نہیں کرتا کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے۔ وہ صرف تب مداخلت کرتا ہے جب کوئی بہت بڑا مسئلہ نظر آئے۔ اور اس سستی کی قیمت ہمیں کیسے چکانی پڑتی ہے؟ کتاب میں وہ بیٹ اور بال والی مشہور پہیلی ہے، وہ اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ پہیلی یہ ہے کہ ایک بیٹ اور ایک بال کی کل قیمت $1.10 ہے۔ بیٹ کی قیمت بال سے ٹھیک $1 زیادہ ہے، تو بال کی قیمت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی فوراً جواب آتا ہے 10 سینٹ۔ یہ اتنا بدیہی لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ سسٹم 1 کا فوری جواب ہے۔ لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سسٹم 2 کو کام کرنے دیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر بال 10 سینٹ کی ہے اور بیٹ اس سے $1 مہنگا ہے تو بیٹ کی قیمت $1.10 ہوگی اور دونوں کی کل قیمت $1.20 ہو جائے گی، جو کہ غلط ہے۔ اوہ ہاں، صحیح جواب 5 سینٹ ہے۔ بال 5 سینٹ کی اور بیٹ $1.05 کا، تب جا کر کل قیمت $1.10 بنتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے آدھے سے زیادہ طلباء بھی پہلی بار میں یہ غلط جواب دیتے ہیں۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جان بوجھ کر اپنے بدیہی جواب پر شک کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوشش طلب کام ہے۔ اچھا، تو یہ سسٹم 1 یہ فوری اور بعض اوقات غلط جوابات بناتا کیسے ہے؟ یہ ایک ایسوسیٹیو مشین کی طرح کام کرتا ہے، یعنی خیالاتوں کو جوڑنے والی مشین۔ ہمارے دماغ میں ہر خیال، ہر یاد دوسرے خیالوں سے جڑی ہوتی ہے۔ جب ایک خیال متحرک ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جڑے دوسرے خیالات کو بھی جگا دیتا ہے۔ کتاب میں بناناز وامٹ والی مثال ہے۔ صرف ان 2 الفاظ کو پڑھنے سے ہی ذہن میں ایک عجیب سی ناگواری اور تصویر ابھرتی ہے۔ یہی ایسوسیٹیو مشین ہے۔ کیلا اور قے 2 الگ الگ خیالات تھے، لیکن دماغ نے انہیں فوراً جوڑ کر ایک کہانی بنا دی۔ اسی اصول پر پرائمنگ کا تصور کام کرتا ہے۔ پرائمنگ وہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو لفظ کھانا دکھاؤں اور پھر آپ کو SOP کا خالی حصہ پر کرنے کو کہوں تو آپ کے ذہن میں سوپ یعنی صابن کے بجائے SOUP یعنی سوپ آنے کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ پہلے لفظ نے آپ کے دماغ کو متعلقہ خیالات کے لیے تیار کر دیا تھا۔ اور یہ سب لاشعوری طور پر ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالا جا رہا ہے۔ یقیناً، اور یہ سب ایک احساس سے جڑا ہے جسے کانمین کوگنیٹو ایز یعنی ذہنی آسانی کہتے ہیں۔ ذہنی آسانی؟ جب چیزیں مانوس لگتی ہیں، صاف اور واضح ہوتی ہیں اور آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ذہنی آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اس حالت میں آپ کا سسٹم 1 انچارج ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس کوگنیٹو سٹرین ہے، یعنی ذہنی دباؤ ہے۔ جب کوئی چیز مشکل یا نئی ہو تو آپ کا سسٹم 2 متحرک ہو جاتا ہے۔ اب میں سچائی کے وہم یعنی ایلیوژن آف ٹروتھ کا ذکر ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کوئی بھی بیان چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے بار بار دہرایا جائے تو وہ سچا لگنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بار بار سننے سے وہ بیان ہمارے دماغ کے لیے مانوس اور پروسیس کرنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذہنی آسانی پیدا کرتا ہے اور ہمارا دماغ اس آسانی کو غلطی سے سچائی کی علامت سمجھ لیتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف تکرار کے ذریعے کسی بھی جھوٹ کو سچ کے طور پر قبول کروایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا دماغ اس وہم کو مزید پختہ کرتا ہے اپنی ایک اور عادت کی وجہ سے، نتیجہ اخذ کرنے میں جلد بازی، جمپنگ ٹو کنکلوژنز۔ سسٹم 1 ابہام کو پسند نہیں کرتا۔ وہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر فوراً ایک مربوط کہانی بنا لیتا ہے اور تمام شکوک کو دبا دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے اگر آپ پڑھیں "این اپروچڈ دا بینک" تو آپ کا دماغ فوراً ایک مالیاتی ادارے کا تصور کرے گا، دریا کے کنارے کا نہیں۔
حالانکہ دونوں مطلب ممکن ہیں۔ صحیح، دماغ نے فوراً ایک نتیجے پر پہنچ کر ابہام کو ختم کر دیا۔ بالکل، اور اس کے پیچھے وہ اصول کام کرتا ہے جسے مصنف نے ایک عجیب سا نام دیا ہے، WYSITI۔ WYSITI What you see is all there is۔ ہاں، جو تم دیکھتے ہو بس وہی سب کچھ ہے۔ یہ شاید اس کتاب کا سب سے اہم تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم 1 فیصلے اور کہانیاں صرف اس معلومات کی بنیاد پر بناتا ہے جو اس وقت آسانی سے دستیاب ہو، اور وہ اس معلومات کے بارے میں سوچتا ہی نہیں جو موجود نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو کہانی سب سے زیادہ سادہ اور مربوط ہوتی ہے، ہمارا دماغ اسے سب سے زیادہ سچی مانتا ہے، چاہے وہ آدھی ادھوری معلومات پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ واہ، آج کل کے تیز رفتار نیوز سائیکل اور سوشل میڈیا میں تو اس کا اثر ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہمیں ایک ہیڈ لائن ملتی ہے اور ہمارا دماغ پوری کہانی خود بنا لیتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ مجھے کیا نہیں بتایا جا رہا۔ کم معلومات کی وجہ سے حد سے زیادہ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک اچھی کہانی کے لیے حقائق سے زیادہ اہم اس کا مربوط ہونا ہے، اور یہ ہمیں اس حصے کے آخری بڑے آئیڈیا کی طرف لاتا ہے، جو کہ ہے ایک آسان سوال کا جواب دینا۔ اسے سبسٹیٹیوشن یا متبادل کہتے ہیں۔ یہ بھی دماغ کا ایک اور شارٹ کٹ ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی مشکل پیچیدہ سوال آتا ہے تو ہمارا سسٹم 1 ہوشیاری سے اس کی جگہ ایک آسان متعلقہ سوال رکھ دیتا ہے اور اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سوال تبدیل ہو گیا ہے۔ بالکل نہیں۔ فرض کریں مشکل سوال ہے، اگلے 6 مہینوں میں معیشت کیسی رہے گی؟ اس کا جواب دینا بہت پیچیدہ ہے، تو ہمارا دماغ اسے ایک آسان سوال سے بدل دیتا ہے۔ آج کل معیشت کے بارے میں کیسی خبریں آ رہی ہیں؟ یا میں معیشت کے بارے میں کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ بہترین۔ اور جو جواب اس آسان سوال کا ہوتا ہے، ہم اسے اصل مشکل سوال کا جواب سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ شطرنج کا سب سے مشکل داؤ کون سا ہے، اور میں جواب میں اپنا پسندیدہ مہرہ بتا دوں۔ بہترین مثال ہے۔ ایک اور مثال سیاسی امیدوار کی ہے۔ مشکل سوال، کیا یہ امیدوار ایک اچھا رہنما ثابت ہوگا؟ آسان متبادل سوال، کیا یہ امیدوار تقریر اچھی کرتا ہے یا کیا وہ ایک فاتح کی طرح لگتا ہے؟ ہم اس کی تقریر سے متاثر ہو کر یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک اچھا رہنما بھی ہوگا، حالانکہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی لازمی تعلق نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ڈرامہ ہر وقت چل رہا ہے، ایک تیز جذباتی کردار سسٹم 1 جو زیادہ تر شو چلاتا ہے، اور ایک سست منطقی لیکن کاہل کردار سسٹم 2 جو اکثر صرف سر ہلاتا رہتا ہے۔ بالکل، یہ پہلا حصہ ہمیں ہمارے ذہن کے ان 2 بنیادی کرداروں سے متعارف کرواتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زیادہ تر سوچ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سسٹم 1 خاموشی سے پس منظر میں کام کرتا رہتا ہے، دنیا کی ایک مربوط تصویر بناتا ہے جو ہمارے شعوری فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ آج ہم نے انسانی ذہن کے ان 2 نظاموں کی بنیادی کارکردگی کو سمجھا ہے۔ یہ سمجھنا کہ WYSITI اور سبسٹیٹیوشن جیسے اصول کیسے کام کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں آنکھیں کھول دینے والا تجربہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بنیاد پر آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نظام خاص قسم کی ذہنی غلطیاں کیسے پیدا کرتے ہیں، جنہیں ہیورسٹکس اور بائسز کہا جاتا ہے۔ ہم ان شارٹ کٹس کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے، اور وہ ہمیں کیسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے حصے کا انتظار رہے گا، اور جانے سے پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال۔ آج کے دن میں اپنے کسی چھوٹے یا بڑے فیصلے پر غور کریں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں سسٹم 1 کا کتنا کردار تھا اور سسٹم 2 کا کتنا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ نے اپنے فوری بدیہی جواب پر رک کر شک کیا؟ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ڈینیل کہانیمن کی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو میں بیان کردہ 2 ذہنی نظاموں پر بات کی تھی، یعنی ہمارا تیز اور جذباتی سسٹم 1 اور سست اور منطقی سسٹم 2۔ آج ہم اس گفتگو کو ایک قدم اور آگے لے جا رہے ہیں۔ جی، آج ہم کتاب کے دوسرے حصے میں گوتا لگا رہے ہیں۔ یہ ہیں پارٹ 2، ہیورسٹکس اینڈ بائسز۔ اور یہ حصہ مطلب اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ذہین اور قابل لوگ بھی اکثر حیران کن طور پر بیوقوفی پر مبنی فیصلے کیوں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ کہانیمن کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہمارے دماغ کے ان بلٹ شارٹ کٹس میں چھپا ہے، جنہیں وہ ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ تو یہ ہیورسٹکس ہیں کیا؟
یہ کوئی بہت تکنیکی چیز لگتی ہے۔ سننے میں تکنیکی لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ مطلب ذہنی شارٹ کٹس۔ یہ وہ آسان راستے ہیں جو ہمارا دماغ مشکل سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپناتا ہے، اور زیادہ تر وقت تو یہ بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہی شارٹ کٹس ہمیں منظم طریقے سے غلطیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک ایسے خیال سے ہوتا ہے جو شاید ہم سب اپنی زندگی میں کرتے ہیں، چھوٹے اعداد و شمار کا قانون۔ مطلب ہم بہت کم معلومات کی بنیاد پر بہت بڑے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ ہمارے دماغ کو کہانیاں بہت پسند ہے۔ اسے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پیٹرن ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ کہانی میں بتاتے ہیں کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نمونہ بھی پوری حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی کلاسک مثال باسکٹ بال میں ہاٹ ہینڈ کا تصور ہے۔ او ہاں، میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی لگاتار 3 یا 4 شاٹس کامیاب کر لے تو سب کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ گرم ہے اور اگلا شاٹ بھی کامیاب ہوگا۔ بالکل، جبکہ شماریاتی طور پر یہ محض ایک اتفاقی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ بے ترتیب واقعات میں بھی ایسے سلسلے نظر آنا عام بات ہے، لیکن ہمارا سسٹم 1 جو کہانیوں کا بھوکا ہے فوراً ایک وجہ بنا لیتا ہے کہ کھلاڑی فارم میں ہے۔ وہ ثبوت نہیں دیکھتا۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ ثبوت کتنا کمزور ہے۔ یہ تو صرف کھیلوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے خود ایسا کیا ہے کہ کسی ریسٹورینٹ میں ایک ڈش اچھی لگی تو مان لیا کہ ان کا سارا مینیو ہی شاندار ہوگا، حالانکہ میں نے صرف ایک ہی چیز چکھی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ غلطی صرف ہم اور آپ نہیں کرتے۔ کتاب میں تحقیق دانوں کی مثال دی گئی ہے جو اپنے تجربات میں بہت کم لوگوں پر تحقیق کر کے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی ایک بنیادی کمزوری ہے، چاہے ہم کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں۔ تو ہمارا دماغ چھوٹے سے ڈیٹا سے بڑی کہانیاں بنا لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب دماغ کو دیا جانے والا ڈیٹا مکمل طور پر غیر متعلقہ ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ ہمیں اینکرنگ کے ناقابل یقین تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اینکرنگ ایک بہت ہی طاقتور ذہنی تعصب ہے۔ کتاب میں کلاسک تجربے کا ذکر ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ لوگوں کے ایک گروپ سے پوچھا گیا کہ اقوام متحدہ میں افریقی ممالک کا تناسب کتنے فیصد ہے۔ 1 منٹ، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی ہوا تھا نا؟ ایک رولٹ ویل گھمایا گیا تھا۔ بالکل، سوال پوچھنے سے پہلے ان کے سامنے ایک رولٹ ویل گھمایا گیا جو مکمل طور پر بے ترتیب تھا، اور اس پر یا تو 10 کا ہندسہ آتا تھا یا 65 کا۔ اب حیرت انگیز نتیجہ سنیں، جن لوگوں نے 10 کا ہندسہ دیکھا ان کا اوسط اندازہ 25% تھا، اوکے، اور جنہوں نے 65 کا ہندسہ دیکھا ان کا اوسط اندازہ 45% تھا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یعنی ایک رولٹ ویل کا نمبر جس کا اقوام متحدہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لوگوں کے اندازے کو اتنا زیادہ بدل سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا دماغ اتنی غیر متعلقہ چیز سے کیوں چپک جاتا ہے؟ کہانی من اس کے پیچھے 2 میکانزم بتاتے ہیں۔ ایک ہے سسٹم 2 کا سست عمل، جسے ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس بے ترتیب نمبر کو ایک نقطۂ آغاز یا اینکر بنا لیتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنے اندازے کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس اینکر سے بہت زیادہ دور نہیں جا پاتے۔ اچھا، دوسرا سسٹم 1 کا خود کار عمل ہے جسے پرائمنگ کہتے ہیں۔ جب آپ 65 کا ہندسہ دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر زیادہ تعداد کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور آپ کا اندازہ بھی اسی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ ہوتا ہوگا، جیسے جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور دکاندار ایک بہت اونچی قیمت بتاتا ہے تو چاہے ہم کتنی ہی سودے بازی کر لیں، ہماری آخری قیمت اسی ابتدائی اینکر کے آس پاس ہی رہتی ہے۔ بالکل، گھروں کی قیمتوں سے لے کر قانونی فیصلوں تک اینکرنگ ہر جگہ کام کرتی ہے۔ کتاب میں ایک اور تجربہ ہے جہاں ججوں کو ایک کیس میں سزا سنانے سے پہلے ڈائس رول کرنے کو کہا گیا۔ ججوں کو؟ جی، جن ججوں کا 9 آیا انہوں نے اوسطاً 8 مہینے کی سزا دی، اور جن کا 3 آیا انہوں نے اوسطاً 5 مہینے۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ ایک بے ترتیب ڈائس کا رول بھی ایک جج کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ جی، اینکرنگ تو کسی خیال کو باہر سے ہمارے ذہن میں ڈالنے کا نام ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب خیال ہمارے اپنے ذہن میں آسانی سے آ جائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں اگلے بڑے ذہنی شارٹ کٹ کی طرف لے جاتا ہے، دستیابی کا علم یا اویلیبلٹی ہیورسٹک۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے ہونے کے امکان کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس کی مثالیں ہمارے ذہن میں کتنی آسانی سے آ جاتی ہیں۔
اس کی وہ کے حرف والی مثال بہت اچھی ہے۔ کیا انگریزی کے الفاظ میں کے پہلے حرف کے طور پر زیادہ آتا ہے یا تیسرے؟ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ کہیں گے پہلے حرف کے طور پر۔ میرے ذہن میں بھی کنگ اور کائٹ جیسے الفاظ فوراً آ رہے ہیں۔ اور آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح غلط ہوں گے۔ حقیقت میں کے تیسرے نمبر پر کہیں زیادہ آتا ہے، جیسے آسک یا بیک میں۔ لیکن چونکہ کے سے شروع ہونے والے الفاظ سوچنا آسان ہے، ہمارا دماغ اس آسانی کو زیادہ تعداد سمجھ لیتا ہے۔ وہ منطق نہیں لگاتا، وہ آسانی کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کا ہمارے فیصلوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہوگا۔ ہوائی جہاز کے حادثے کی خبریں بار بار ٹی وی پر چلتی ہیں، ان کی تصویریں ذہن میں چھپک جاتی ہیں، تو ہمیں ہوائی سفر زیادہ خطرناک لگنے لگتا ہے۔ حالانکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سڑک پر کار حادثے کا خطرہ 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی سب سے بڑی مثال پکڑ لی۔ جو چیز ڈرامائی، ذاتی اور تازہ ہو، وہ ہمارے ذہن میں زیادہ آسانی سے آتی ہے اور ہمارے خطرے کے احساس کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک بہت ہی خطرناک تصور اویلیبلٹی کیسکیڈ کا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں ایک معمولی واقعہ عوامی گھبراہٹ اور پھر حکومتی کارروائی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سوچیں، کسی ساحل پر شارک کے حملے کی ایک خبر آتی ہے، میڈیا سے بار بار دکھاتا ہے، لوگ خوفزدہ ہو کر ساحل پر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب خالی ساحل خود ایک خبر بن جاتے ہیں۔ سیاستدان عوام کے دباؤ میں آ کر شارک کو پکڑنے یا مارنے کی مہم شروع کر دیتے ہیں۔ اس پورے سلسلے میں ایک معمولی سا خطرہ جس کا شماریاتی امکان بہت کم تھا، ایک قومی بحران بن جاتا ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ ہماری یاد میں آسانی سے دستیاب تھا۔ بالکل، ہمارا خوف حقیقت سے زیادہ بااثر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دماغ آسانی سے یاد آنے والی چیزوں اور ڈرامائی کہانیوں کو اعداد و شمار پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ مجھے کتاب کے اگلے حصے کی یاد دلاتا ہے، جہاں کہنیمن کہتے ہیں causes trump statistics، یعنی وجوہات اعداد و شمار پر غالب آ جاتی ہیں۔ جی، اور اس کی وضاحت کے لیے وہ ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم کسی چیز کے امکان کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ وہ کسی دقیانوسی تصور یا اسٹیریوٹائپ سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اس کی کلاسک مثال اسٹیو لائبریرین والی ہے۔ اچھا، یہ اسٹیو والی مثال تو بہت مشہور ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک چالاک سوال نہیں؟ اصل زندگی میں کیا ہم واقعی اتنے اہم اعداد و شمار کو صرف ایک اچھی کہانی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور کہانی من کا جواب ہے ہاں، ہم بالکل ایسا کرتے ہیں۔ اسٹیو کی شخصیت کی تفصیل دی جاتی ہے، وہ شرمیلا ہے، مددگار ہے، تفصیل پسند ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ لائبریرین ہے یا کسان؟ زیادہ تر لوگ فوراً کہتے ہیں کہ وہ لائبریرین ہے کیونکہ اس کی شخصیت لائبریرین کے اسٹیریوٹائپ سے ملتی ہے۔ لیکن وہ اس اہم شماریاتی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ امریکہ میں مرد کسانوں کی تعداد مرد لائبریرینز کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے امکانات کے لحاظ سے اسٹیو کے کسان ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہے، لیکن ایک اچھی کہانی نے اعداد و شمار کو شکست دے دی۔ اور یہ صرف ایسے سوالوں میں نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری کے فیصلوں سے لے کر ڈاکٹر کے انتخاب تک ایک اچھی اور متاثر کن کہانی اکثر ٹھوس اعداد و شمار پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ ہمارا سسٹم 1 کہانی کا بھوکا ہے، اسے اسپریڈ شیٹ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کتاب میں ایک اور مثال ہے لنڈا کی، جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ کون سی ہے؟ لنڈا کو ایک ذہین، بے باک اور سماجی انصاف کی حامی خاتون کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا آپشن زیادہ ممکن ہے۔ الف، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے، یا بے، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے اور حقوق نسواں کی تحریک میں سرگرم ہے۔ زیادہ تر لوگ بے کا انتخاب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ ہر وہ خاتون جو بینک ٹیلر اور حقوق نسواں کی کارکن ہے، وہ لازماً بینک ٹیلر بھی تو ہے، تو پہلا آپشن ہمیشہ زیادہ ممکن ہوگا۔ بالکل، لیکن دوسرا آپشن ایک زیادہ مربوط اور قابل یقین کہانی بناتا ہے جو لنڈا کی شخصیت سے میل کھاتی ہے۔ یہاں بھی کہانی نے منطق کو شکست دے دی۔ اسے کنجنکشن فیلیسی کہتے ہیں، جہاں 2 واقعات کا ایک ساتھ ہونا ایک اکیلے واقعے سے زیادہ ممکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ ہمارا دماغ پیٹرن اور کہانیوں کی تلاش میں منطق کے بنیادی اصولوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن کتاب میں ایک ایسا تصور بھی ہے جو سمجھنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمارے وجہ تلاش کرنے والے دماغ کے بالکل خلاف چاہتا ہے، اوسط کی طرف واپسی یا ریگریشن ٹو دا مین۔
جی، یہ واقعی ایک مشکل تصور ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ کائنمن نے اسرائیلی فضائیہ کے فلائٹ انسٹرکٹرز کی مثال دی، جو پختہ یقین رکھتے تھے کہ تعریف کرنا کارکردگی کے لیے برا ہے اور تنقید کرنا اچھا ہے۔ ان کا یہ خیال کیوں تھا؟ ان کا تجربہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی پائلٹ کی غیر معمولی طور پر اچھی کارکردگی پر اس کی تعریف کرتے تو اگلی بار اس کی کارکردگی خراب ہو جاتی، اور جب وہ کسی کی بہت بری کارکردگی پر اسے ڈانٹتے تو اگلی بار وہ بہتر پرفارم کرتا۔ اچھا، اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ تعریف نقصان دہ ہے اور تنقید فائدہ مند۔ تو وہ ایک اتفاقی اتار چڑھاؤ کو اپنی تعریف اور تنقید کا نتیجہ سمجھ رہے تھے۔ بالکل، یہاں جو چیز کام کر رہی تھی وہ تعریف یا تنقید نہیں بلکہ اوسط کی طرف واپسی تھی۔ جب کوئی پائلٹ غیر معمولی طور پر اچھی پرواز کرتا ہے تو اس میں اس کی مہارت کے ساتھ ساتھ اچھی قسمت کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ اگلے موقع پر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی کارکردگی غیر معمولی ہونے کے بجائے اپنی اوسط کارکردگی کے قریب ہوگی، چاہے اسے تعریف ملے یا نہ ملے۔ یہی بات بری کارکردگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ تو اسپورٹس ایلسٹریٹڈ جنکس والی بات ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ جس کھلاڑی کی تصویر میگزین کے سرورق پر چھپتی ہے اس کی کارکردگی اگلے سیزن میں خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہی کہانی ہے جو ہمارا دماغ بنانا چاہتا ہے، ایک وجہ اور نتیجے کی کہانی۔ لیکن شماریاتی حقیقت بہت کم ڈرامائی ہے۔ سرورق پر آنے کے لیے ایک کھلاڑی کو ایک غیر معمولی چوٹی کا سیزن کھیلنا پڑتا ہے، جس میں مہارت اور اچھی قسمت دونوں شامل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، اس لیے اگلے سیزن میں کارکردگی کا اپنی اوسط سطح پر واپس آنا ایک فطری عمل ہے۔ یہ کوئی جنکس یا دباؤ نہیں ہے، یہ صرف شماریات ہیں۔ لیکن ہمارا دماغ بے ترتیب واقعات سے نفرت کرتا ہے، اسے ہر چیز کے لیے کہانی چاہیے۔ تو جب ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، چھوٹے نمونوں پر بھروسہ، غیر متعلقہ اینکرز، دستیابیت کا جادو اور کہانیوں کی طاقت، تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دماغ منطق کی مشین نہیں بلکہ ایک کہانی بنانے کی مشین ہے۔ جی بالکل۔ اسے ہر حال میں ایک مربوط، قابل یقین کہانی چاہیے، بھلے ہی وہ کہانی اعداد و شمار اور حقیقت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی کہانی پر پورا یقین ہوتا ہے۔ یہ سارے شارٹ کٹس اسی ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کو آسان، منظم اور سمجھ میں آنے والا بنانا، چاہے اس کے لیے حقیقت کو تھوڑا بہت توڑنا مروڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ان تعصبات کو پہچاننا ہی ان کے اثرات سے بچنے کا پہلا قدم ہے۔ اور آخر میں ہم سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب میں کہنمن کہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں پہچاننا اپنی غلطیوں کو پہچاننے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو کیا ان ذہنی شارٹ کٹس کو سمجھنے کا اصل فائدہ دوسروں کے فیصلوں کو بہتر طور پر پرکھنے میں ہے یا خود اپنی سوچ کو درست کرنے میں؟ اگلے حصے میں ہم اوور کانفیڈنس اور انسان کے حد سے زیادہ اعتماد پر بات کریں گے۔ آج ہم ڈینیل کہنمن کی زبردست کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب کے تیسرے حصے پر، پارٹ 3 اوور کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی کی زیادتی۔ اور یہ ہماری سوچ کا شاید سب سے دلچسپ اور تھوڑا غیر آرام دہ پہلو ہے۔ اس حصے میں ہم اس سوال کی تہہ تک جائیں گے کہ آخر ہم انسان خود کو ضرورت سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ کون سے نفسیاتی مغالطے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماضی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور مستقبل کی پیش گوئی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت اکثر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ذاتی سطح کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہی خود اعتمادی کی زیادتی کیسے بڑے بڑے کاروباری اور سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کامیابی میں قابلیت کا کتنا حصہ ہے اور قسمت کا کتنا، اور یہ بھی کہ ماہرین کی جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے یعنی وجدان، اس پر کب بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کب نہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم ماضی کو دیکھتے کیسے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ تصور ہے، نیریٹو فیلیسی، یعنی بیانیے کا مغالطہ۔ ہاں،
بیانیے کا مغالطہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ ماضی کے بکھڑے ہوئے بے ترتیب واقعات کو جوڑ کر ایک صاف ستھری منطقی کہانی بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ گوگل کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ ہمیں کہانی یوں سنائی جاتی ہے: 2 ذہین طالب علم، ایک زبردست آئیڈیا، چند بہترین فیصلے، اور بوم، وہ دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ بہت مربوط کہانی لگتی ہے۔ بالکل۔ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت پر وہ اپنی کمپنی صرف $10 لاکھ میں بیچنے کو تیار تھے، لیکن خریدار نے منع کر دیا۔ ہم اسے کہانی کا ایک دلچسپ موڑ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان سینکڑوں دوسرے اتفاقات اور قسمت کے عوامل کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے گوگل کی کامیابی میں کردار ادا کیا۔ اور یہیں سے ایک اور تعصب جنم لیتا ہے جسے ہائنڈسائٹ بائس کہتے ہیں، یعنی بعد از وقت دانائی کا تعصب۔ اچھا۔ جیسے کوئی اسٹاک مارکیٹ کریش، تو ہم فوراً اپنی سوچ کو اس نئی حقیقت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ارے ہاں، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا۔ یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ جیسے کرکٹ میچ ہارنے کے بعد سب کہتے ہیں مجھے تو پتا تھا کہ اس کھلاڑی کو نہیں کھلانا چاہیے تھا۔ میچ سے پہلے کوئی نہیں بول رہا ہوتا۔ بالکل وہی مثال ہے۔ اور یہ ماضی کو سمجھنے کا دھوکہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماضی کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو اگلا قدم یہی ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ ہم مستقبل کی پیش گوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اور کانےمین کہتے ہیں کہ یہیں پر ہم ایک اور بڑے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، دی illusion آف ویلیڈیٹی، اعتبار کا دھوکہ۔ جی۔ اس کے لیے وہ فوج میں اپنے ذاتی تجربے کی مثال دیتے ہیں، جہاں ان کا کام تھا افسر بننے کے امیدواروں کی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ لگانا۔ وہ ایک گھنٹہ امیدواروں کو ایک مشکل ٹاسک کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور پھر پورے اعتماد سے پیش گوئی کرتے تھے کہ کون مستقبل میں ایک اچھا لیڈر بنے گا اور کون نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی مہینوں بعد جب ان پیش گوئیوں کا موازنہ اصل کارکردگی کے ڈیٹا سے کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی پیش گوئیاں محض تکا لگانے سے تھوڑی ہی بہتر تھیں۔ ایک منٹ، مطلب اتنے تجربے کے بعد بھی؟ جی ہاں، لیکن اس حقیقت کے سامنے آنے کے باوجود ان کے اعتماد میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ جب بھی کوئی نیا امیدوار ان کے سامنے آتا، انہیں پھر سے وہی شدید احساس ہوتا کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ایسا کیوں؟ اگر آپ کو ثبوت مل جائے کہ آپ کی پیشگوئیاں غلط ہیں تو آپ کا اعتماد کم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹو کانفیڈنس ہے، یعنی ساپیکش اعتماد، وہ ثبوتوں کے معیار پر منحصر نہیں ہوتا۔ تو پھر کس چیز پر ہوتا ہے؟ وہ اس کہانی کے مربوط ہونے پر منحصر ہوتا ہے جو ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار ہمت دکھاتا تو ان کے ذہن میں ایک مربوط کہانی بن جاتی کہ یہ ایک اچھا لیڈر ہے، اور یہ کہانی اتنی مضبوط ہوتی کہ شماریاتی حقیقت بھی اسے کمزور نہ کر پاتی۔ کہانی مین کہتے ہیں کہ ہم اکثر کمزور ثبوتوں سے بہت اچھی کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ماہرین کا اعتماد بھی ایک دھوکہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم ان کے وجدان یا گٹ فیلنگ کا کیا کریں؟ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اکثر سادہ سے فارمولے یا الگوریدم ماہرین سے بہتر پیشگوئیاں کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن درجنوں تحقیقات یہی بتاتی ہیں۔ مطلب ایک سادہ سا کمپیوٹر فارمولا ایک 20 سال کے تجربے والے ڈاکٹر سے بہتر تشخیص کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ڈاکٹر قابل نہیں، بلکہ وجہ ہے انسانی فیصلوں میں عدم تسلسل۔ سوچیں، ایک ہی جج اگر لنچ سے پہلے اور لنچ کے بعد ایک ہی جیسے کیس کو دیکھے تو اس کے فیصلے میں فرق آ سکتا ہے۔ شاید وہ تھکا ہوا ہو، بھوکا ہو، یا اس کا موڈ اچھا نہ ہو۔ بالکل۔ تجربہ کار ریڈیولوجسٹ جب ایک ہی ایکس رے کو مختلف مواقع پر دیکھتے ہیں تو 20% بار ان کی رائے مختلف ہوتی ہے۔ فارمولے ان انسانی کمزوریوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ جب بھی ایک ہی ان پٹ دیکھتے ہیں ہر بار ایک ہی آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو حیران کن ہے۔ لیکن پھر وہ کہانیاں بھی تو ہیں جہاں ماہرین کا وجدان معجزاتی طور پر کام کرتا ہے، جیسے کتاب میں اس فائر فائٹر کمانڈر کی کہانی ہے۔ ہاں، بہت زبردست مثال ہے۔ جس نے ایک جلتی ہوئی عمارت میں اچانک اپنی ٹیم کو باہر نکلنے کا حکم دیا بغیر کوئی وجہ بتائے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے عمارت کا فرش گر گیا۔ اس کی گٹ فیلنگ نے ان سب کی جان بچا لی۔
تو اس کا مطلب ہے وجدان مکمل طور پر بیکار تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے کہنمین نے ایک اور ماہر گیری کلائن کے ساتھ مل کر کام کیا۔ انہوں نے 2 بنیادی شرائط دریافت کی جن کے پورا ہونے پر ماہرانہ وجدان قابل اعتماد ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی شرط، ماحول کا قابل پیش گوئی ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں واضح اور مستقل پیٹرن ہونے چاہیے، جیسے شطرنج کا کھیل۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط، ان پیٹرنز کو سیکھنے کے لیے طویل مشق کا موقع ملنا جس میں فوری اور واضح فیڈ بیک شامل ہو۔ شطرنج کا کھلاڑی ایک چال چلتا ہے اور اسے فوراً اس کا نتیجہ نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، تو اس فریم ورک کے مطابق فائر فائٹر کا وجدان اس لیے قابل اعتماد تھا کیونکہ آگ کے رویے میں کچھ قابل پیش گوئی پیٹرن ہوتے ہیں اور اسے سالوں کی مشق اور فوری فیڈ بیک سے سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بالکل اسی طرح اینستھیزیولوجسٹ کا وجدان بھی قابل اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ماہرین جو طویل مدتی سیاسی پیش گوئیاں کرتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ کے لیے شیئر چنتے ہیں، ان کا ماحول ناقابل پیش گوئی ہے۔ جی، اور انہیں اپنے فیصلوں کا فیڈ بیک بھی سالوں بعد ملتا ہے یا کبھی نہیں ملتا۔ اس لیے ان شعبوں میں ماہرین کا اعتماد اکثر ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ اعتماد کی بات بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف پیشگوئیوں تک محدود نہیں بلکہ ہمارے اپنے منصوبوں پر بھی لاگو ہوتی ہے نا؟ جسے کتاب میں پلاننگ فیلیسی کہا گیا ہے۔ ہاں، منصوبہ بندی کی غلطی، اور کانےمین اس کے لیے بھی اپنی زندگی کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ اسی کی دہائی میں وہ اور ان کی ٹیم اسرائیل میں ہائی اسکول کے لیے ایک نصاب تیار کر رہے تھے، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ منصوبہ تقریباً 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ ان کا انسائٹ ویو تھا۔ بالکل اندرونی نظریہ جو ان کے اپنے مخصوص حالات اور امیدوں پر مبنی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن میٹنگ میں کانےمین نے ٹیم کے ایک تجربہ کار رکن سے ایک مختلف سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، ہمیں چھوڑیں، ماضی میں جب دوسری ٹیموں نے اس طرح کے منصوبے شروع کیے تو انہیں مکمل ہونے میں کتنا وقت لگا؟ یعنی آؤٹ سائڈ ویو۔ جی، باہر کا نظریہ۔ اس نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا کہ ایسی تقریباً 40% تو ٹیمیں ناکام ہو گئیں، اور جو کامیاب ہوئیں انہیں 7 سے 10 سال لگے۔ 7 سے 10 سال؟ ہاں، اور ان کا اندازہ تھا 2 سال کا؟ ہاں، اور ظاہر ہے انہوں نے اس باہر کے نظریے کو نظر انداز کر دیا۔ انہیں لگا کہ ان کی ٹیم بہتر ہے، ان کا منصوبہ زیادہ اچھا ہے۔ نتیجہ، اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 8 سال لگے۔ 8 سال؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں، ہمارے حالات منفرد ہیں۔ یہ ایک قسم کا تکبر ہے جو ہمیں حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ میں خود اس کا شکار ہوتی ہوں۔ ہر بار سوچتی ہوں کہ یہ رپورٹ 1 گھنٹے میں لکھ لوں گی اور 3 گھنٹے بعد بھی اسی پر کام کر رہی ہوتی ہوں۔ تو یہ جو حد سے زیادہ پر امیدی ہے، یہ تو ایک طرح کی خامی لگتی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ شاید یہی دنیا چلا رہی ہے، یہی سرمایہ داری کا انجن ہے۔ یہ کیسے؟ کانےمین کہتے ہیں کہ یہ پرامید تعصب، آپٹمسٹک بائس، شاید سب سے اہم نفسیاتی تعصب ہے۔ موجد، کاروباری شخصیات، سیاسی رہنما، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر ڈالتے ہیں، اور ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ پرامید ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں جو ایک عام انسان کبھی نہیں لے گا۔ بالکل، زیادہ تر ایسے منصوبے ناکام ہوتے ہیں، لیکن جو کامیاب ہوتے ہیں وہ دنیا بدل دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کتاب میں کامیابی کے 2 فارمولے دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کامیابی = قابلیت + قسمت، اور دوسرا ہے بڑی کامیابی = تھوڑی زیادہ قابلیت + بہت زیادہ قسمت۔ واہ، بہت زیادہ قسمت! یہ فارمولا تو کتنے ہی سیلف میڈ ارب پتیوں کی کہانیوں پر سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ کامیابی کو صرف محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ بہت زیادہ قسمت چاہیے، یہ پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ کتاب میں بلڈ ٹو لاسٹ اور ان سرچ آف ایکسلنس جیسی مشہور کتابوں کا ذکر ہے۔ ان میں امریکہ کی چند بہترین کمپنیوں کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق کے کچھ سالوں بعد ہی ان میں سے زیادہ تر بہترین کمپنیوں کی کارکردگی گر کر اوسط درجے کی کمپنیوں کے برابر آ گئی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ کیا ان کے CEO اچانک نالائق ہو گئے؟ بلکہ یہ ریگریشن ٹو دا مین کی ایک بہترین مثال ہے، یعنی غیر معمولی نتائج، چاہے وہ بہت اچھے ہوں یا بہت برے، وقت کے ساتھ اوسط کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔
جن کمپنیوں نے ایک دور میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی، ان کی کامیابی میں قابلیت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی اچھی قسمت کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اور قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ بالکل، جب قسمت کا اثر ختم ہوا تو ان کی کارکردگی بھی واپس اوسط پر آ گئی۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن دنیا کو اس کی اصل پیچیدہ اور بے ترتیب حالت سے کہیں زیادہ مربوط، سادہ اور قابل پیشگوئی بنا کر پیش کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں فیصلے کرنے کا اعتماد تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں منظم غلطیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ چاہے وہ بیانیے کا مغالطہ ہو، منصوبہ بندی کی غلطی یا قسمت کے کردار کو نظر انداز کرنا ہو۔ اور اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے جو کتاب ہمیں غور کرنے کے لیے دیتی ہے۔ اگر یہ پرامیدی اور خود اعتمادی کی زیادتی ہی سرمایہ داری اور جدت ترازی کا انجن ہے، تو کیا ہوگا اگر ہم سب مکمل طور پر منطقی ہو جائیں اور ان تعصبات پر قابو پا لیں؟ کیا پھر بھی کوئی بڑا رسک لے گا؟ یا پھر مشکلات کا حقیقت پسندانہ اندازہ ہمیں مفلوج کر دے گا؟ شاید یہ تعصبات اپنی تمام خامیوں کے باوجود انسانی ترقی کے لیے ایک ضروری برائی ہیں۔ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں تھیں۔ اگلے حصے میں ہم فیصلوں اور رسک کے نفسیاتی اصولوں پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم ممکنہ فائدے اور نقصان کا حساب کیسے لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا آپ کا کوئی بھی فیصلہ واقعی آپ کا اپنا ہوتا ہے، یا پھر آپ صرف ان الفاظ کے غلام ہیں جن میں وہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے؟ یہ سوال شاید عجیب لگے، لیکن آج ہم اسی کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم ڈینیل کاہنمن کی شہرہ آفاق کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے چوتھے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کا عنوان ہے چوائسز، یعنی انتخاب۔ یہ کتاب کا چوتھا حصہ ہے، پارٹ 4 چوائسز۔ اس حصے میں کاہنمن اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ انسان ایک عقلی مخلوق ہے جو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خطرات اور غیر یقینی صورتحال میں ہمارے فیصلے کیسے جذبات، تعصبات اور کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو چلیں انسانی انتخاب کی اس دلچسپ اور پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے تقریباً 300 سال پرانے ایک نظریے سے جسے ڈینیل برنولی نے پیش کیا تھا۔ اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ لوگ صرف پیسے کی مالیت کو دیکھتے ہیں، یعنی 100 روپے کی قدر 100 روپے ہی ہے۔ لیکن برنولی نے کہا کہ نہیں، لوگ پیسے کی نفسیاتی قدر یعنی یوٹیلیٹی کو دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک غریب آدمی کے لیے 100 روپے کی خوشی ایک کروڑ پتی کے لیے 100 روپے کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اپنے وقت میں ایک انقلابی سوچ تھی۔ یہ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے۔ مطلب خوشی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کی کل دولت میں کتنا اضافہ ہوا۔ لیکن کتاب میں ایک مثال ہے جو اس نظریے کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ فرض کریں آج جیک اور جل دونوں کے پاس 5 ملین ہے، لیکن کل جیک کے پاس صرف 1 ملین تھا جبکہ جل کے پاس 9 ملین تھے۔ تو کیا آج دونوں برابر خوش ہوں گے؟ برنولی کا نظریہ تو یہی کہے گا، کیونکہ دونوں کی آخری دولت برابر ہے۔ بالکل، اور یہی اس نظریے کی سب سے بڑی آپ کہہ سکتی ہیں کہ خامی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جیک آج بہت زیادہ خوش ہوگا کیونکہ اس نے 4 ملین کمائے ہیں۔ دوسری طرف جل شدید پریشان اور افسردہ ہوگی کیونکہ اس نے 4 ملین گوا دیے ہیں۔ دونوں ایک ہی منزل پر کھڑے ہیں، لیکن ان کا سفر بالکل مختلف رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری خوشی یا غم کا تعلق ہماری آخری منزل سے نہیں بلکہ ہمارے نقطۂ آغاز یا ریفرنس پوائنٹ سے ہے۔ اچھا، تو اصل کھیل ریفرنس پوائنٹ کا ہے۔ مطلب اہمیت اس بات کی نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے، بلکہ اس بات کی ہے کہ آپ کہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ تو اگر برنولی کا نظریہ ادھورا تھا تو کانیمن اور ٹاورسکی نے اس کی جگہ کیا پیش کیا؟ یہیں سے ان کے مشہور زمانہ نظریے پراسپیکٹ تھیوری کا جنم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انسان فائدے اور نقصان کا حساب اپنی کل دولت سے نہیں لگاتا بلکہ ایک حوالہ نقطے سے لگاتا ہے جو عام طور پر اس کی موجودہ حیثیت یا سٹیٹس کو ہوتا ہے۔ ہر فیصلہ اس نقطے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس سے اوپر کچھ بھی فائدہ ہے اور اس سے نیچے کچھ بھی نقصان ہے۔ یعنی اگر میرے پاس 10,000 روپے ہیں تو میرا ہر فیصلہ اس 10,000 کے حوالے سے ہوگا، نہ کہ اس بات سے کہ میری زندگی کی کل کمائی کتنی ہے۔ بالکل، اسی لیے اینتھنی جس کے پاس 1 ملین ہے اور بیٹی جس کے پاس 4 ملین ہے، ایک ہی شرط پر بالکل مختلف رد عمل دیں گے۔
اگر انہیں کہا جائے کہ سکہ اچھالنے پر 50% امکان ہے کہ ان کے پاس 1 ملین ہو جائیں گے اور 50% امکان ہے کہ 4 ملین، تو اینتھنی کے لیے یہ ایک شاندار موقع ہے۔ وہ فائدے کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن بیٹی کے لیے ایک خوفناک خطرہ ہے، کیونکہ وہ نقصان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ واہ، حالانکہ دونوں کے لیے ممکنہ نتائج ایک ہی ہیں، لیکن ان کے ریفرنس پوائنٹس مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے جذبات اور فیصلے بالکل الٹ ہیں۔ تو اس پروسپیکٹ تھیوری کی بنیاد کن اصولوں پر ہے؟ اس کے 3 بڑے نفسیاتی ستون ہیں۔ پہلا تو یہی حوالہ نقطہ ہے جس پر ہم نے بات کی۔ دوسرا اصول ہے کم ہوتی حساسیت، یعنی ڈیمینشنگ سینسٹیوٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کا اثر اس کے حجم کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک موم بتی جلانے سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن ایک پہلے سے روشن کمرے میں ایک اور موم بتی جلانے سے شاید ہی کوئی فرق محسوس ہو۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ پیسے کے معاملے میں بھی ایسے کام کرتا ہوگا؟ مطلب 100 روپے سے 200 روپے پر جانے کی خوشی 900 سے 1000 روپے پر جانے کی خوشی سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، اور یہ اصول فائدے اور نقصان دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ 100 روپے کھونے کا دکھ 1000 روپے کے نقصان میں مزید 100 روپے کھونے کے دکھ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی اصول کی وجہ سے جب ہم فائدے اور نقصان کا گراف بناتے ہیں تو وہ سیدھی لکیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول ہے نقصان سے گریز، یعنی لاس اوورژن۔ یہ ایک بہت طاقتور انسانی جذبہ ہے۔ سیدھے الفاظ میں ایک خاص رقم کا نقصان ہمیں جتنی تکلیف دیتا ہے، اتنی ہی رقم کا فائدہ ہمیں اتنی خوشی نہیں دیتا۔ نقصانات فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ وزنی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ اس کی کلاسک مثال وہ سکے والی بازی ہے نا؟ اگر میں کہوں کہ چت آیا تو 150 روپے ملیں گے، لیکن پٹ آیا تو 100 روپے دینے پڑیں گے، تو زیادہ تر لوگ یہ بازی نہیں کھیلیں گے۔ حالانکہ ریاضی کے حساب سے یہ ایک فائدے کا سودا ہے۔ جی بالکل۔ 100 روپے کھونے کا خوف 150 روپے جیتنے کی امید پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کسی نقصان کی تکلیف کو برابر کرنے کے لیے اس سے تقریباً دگنا فائدہ درکار ہوتا ہے۔ یعنی 100 روپے کے نقصان کے خطرے کے لیے کم از کم 200 روپے کا ممکنہ فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا دماغ نقصان سے بچنے کے لیے بنا ہے۔ اگر نقصان کا خوف اتنا ہی شدید ہے تو اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف پیسوں کے معاملے میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ایک اور بہت دلچسپ رویے کی طرف لے جاتا ہے جسے کتاب میں اینڈومنٹ ایفیکٹ یعنی اینڈاؤمنٹ ایفیکٹ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے تو ہماری نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، تو اسی لیے جب ہم اپنی پرانی گاڑی یا فون بیچنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی قیمت مارکیٹ سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے وہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک ایسی شے ہے جسے کھونے کا دکھ ہو رہا ہے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ کتاب میں ایک تجربے کا ذکر ہے جہاں کچھ طلبہ کو یونیورسٹی کا لوگو بنا ایک مگ تحفے میں دیا گیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسے کم سے کم کتنے میں بیچیں گے۔ ان کی اوسط قیمت تھی $7۔ $7؟ ٹھیک ہے۔ دوسرے گروپ سے جن کے پاس مگ نہیں تھا پوچھا گیا کہ وہ اسے خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے دیں گے۔ ان کی اوسط قیمت تھی صرف $3۔ دگنے سے بھی زیادہ کا فرق، صرف اس لیے کہ ایک گروپ اس کا مالک تھا؟ جی، کیونکہ بیچنے والوں کے لیے مگ کو چھوڑنا ایک نقصان تھا، اور جیسا ہم نے دیکھا نقصان بہت تکلیف دیتا ہے، جبکہ خریداروں کے لیے اسے حاصل کرنا ایک فائدہ تھا جس کی کشش کم تھی۔ یہ اینڈومنٹ ایفیکٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم فطرتاً تبدیلی سے گھبراتے ہیں۔ اپنی نوکری، گھر یا پرانی پالیسیوں کو چھوڑنا ایک نقصان جیسا لگتا ہے، چاہے نیا متبادل بہتر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں جمود پر قائم رکھتا ہے۔ یہ سب تو بہت دلچسپ ہے۔ تو پراسپیکٹ تھیوری ہمیں یہ بھی بتاتی ہوگی کہ ہم خطرات یعنی رسک کیسے لیتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ رسک سے بھاگتے ہیں؟ ہمیشہ نہیں، اور یہیں پر کانمن آٹو رسکی کا سب سے بڑا کارنامہ سامنے آتا ہے، فیصلوں کا 4 گنا نمونہ، یعنی دا 4 فولڈ پیٹرن۔ یہ ایک نقشہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہم مختلف حالات میں رسک کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ نتیجہ فائدہ ہے یا نقصان، اور دوسرا یہ کہ اس کے ہونے کا امکان کتنا ہے،
ज्यादा या कम। ٹھیک ہے، تو اس کے 4 خانے بن گئے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا خانہ، زیادہ امکان اور فائدہ۔ فرض کریں آپ کو 95% یقین ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے جیتیں گے۔ اس صورتحال میں لوگ یقینیت کے اثر یعنی سرٹینٹی ایفیکٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اس چھوٹے سے 5% خطرے سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں جیت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ ایک یقینی چاہے تھوڑے کم فائدے کو ترجیح دیں گے۔ مثلاً وہ 95,000 کی شرط پر یقینی 90,000 لینا پسند کریں گے۔ وہ مایوسی کے خوف سے خطرے سے گریز کرتے ہیں۔ سمجھ گئی، جیسے کوئی گیم شو میں آخری سوال پر پہنچ کر کوئٹ کرنے کا آپشن لے لے۔ اب دوسرا خانہ، کم امکان اور بڑا فائدہ۔ یہ لاٹری کا خانہ ہے۔ یہاں صرف 5% یا 1% امکان ہے کہ آپ 1 کروڑ جیتیں گے۔ اس صورت میں لوگ امید پر بہت بڑا خطرہ مول لیتے ہیں۔ اسے امکان کا اثر یعنی پاسبلٹی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لوگ 0 امکان کو 1% امکان میں بدلنے کے لیے بہت زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لاٹری کا ٹکٹ خریدنا اسی نفسیات کی بہترین مثال ہے۔ یعنی جہاں فائدہ یقینی لگ رہا ہو وہاں ہم ڈرپوک ہو جاتے ہیں، اور جہاں فائدہ ناممکن لگ رہا ہو وہاں ہم بہادر بن جاتے ہیں۔ یہ تو الٹی بات ہوئی۔ اچھا، اب نقصان کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا خانہ، زیادہ امکان اور بڑا نقصان۔ یہ سب سے خطرناک خانہ ہے۔ فرض کریں 95% امکان ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے ہار جائیں گے۔ یہاں صورتحال بالکل الٹ جاتی ہے۔ لوگ ایک یقینی نقصان کو قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اس سے بچنے کی ایک چھوٹی سی امید یعنی 5% کے لیے بہت بڑا جوا کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم پوری رقم داؤں پر لگا دیتے ہیں، شاید بچ جائیں۔ اکثر ناکام ہوتے کاروبار، ڈوبتی ہوئی کمپنیاں اور جنگ ہارنے والی فوجیں اسی خانے میں تباہ کن فیصلے کرتی ہیں۔ یعنی جہاں نقصان تقریباً یقینی ہو وہاں ہم عقل مندی سے کام لینے کے بجائے اندھا دھن رسک لینے لگتے ہیں۔ یہ واقعی خوفناک ہے۔ اور آخری، چوتھا خانہ، کم امکان اور بڑا نقصان۔ یہ انشورنس کا خانہ ہے۔ یہاں 5% امکان ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا، جیسے گھر میں آگ لگنا۔ یہاں لوگ امکان کے اثر کی وجہ سے بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ وہ اس چھوٹے سے خطرے کو صفر کرنے کے لیے اس کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ پریمیم ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ذہنی سکون خریدتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا رسک لینے کا رویہ اس بات پر منحصر نہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں، بلکہ اس بات پر کہ صورتحال کیا ہے۔ فائدے کی صورت میں ہم زیادہ امکان پر محتاط اور کم امکان پر رسک لینے والے بن جاتے ہیں، اور نقصان کی صورت میں ہم زیادہ امکان پر رسک لینے والے اور کم امکان پر محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ذہن کو گھما دینے والا ہے۔ بالکل، اور یہ سب اس ایک بڑے نتیجے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے فیصلے حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت کو پیش کرنے کے انداز پر مبنی ہوتے ہیں، اور اسی کو فریمنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک ہی بات کو 2 مختلف طریقوں سے کہا جائے تو ہمارے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے مشہور مثال ایشیائی بیماری کا مسئلہ ہے۔ فرض کریں ایک ملک میں ایک نئی بیماری پھیلنے والی ہے جس سے 600 لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے 2 پروگرام ہیں۔ ایک گروپ کو یہ مسئلہ جانیں بچانے کے فریم میں پیش کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا پروگرام اے اپنایا تو 200 جانیں بچ جائیں گی، پروگرام بی اپنایا تو 1/3 امکان ہے کہ سب 600 بچ جائیں اور 2/3 امکان ہے کہ کوئی نہ بچے۔ یہ تو سیدھا سا معاملہ لگتا ہے۔ پروگرام اے میں یقینی طور پر 200 لوگ بچ رہے ہیں، یہ کہ ایک محفوظ آپشن ہے، زیادہ تر لوگ یہی چنیں گے۔ بالکل، 72% لوگوں نے پروگرام اے کو چنا۔ یہ فائدے کا فریم تھا، اور جیسا ہم نے 4 گنا نمونہ میں دیکھا، یقینی فائدے کی صورت میں لوگ خطرے سے گریز کرتے ہیں۔ اب دوسرے گروپ کو یہی مسئلہ اموات کے فریم میں پیش کیا گیا۔ پروگرام اے اپنایا تو 400 لوگ مر جائیں گے، پروگرام بی اپنایا تو 1/3 امکان ہے کہ کوئی نہیں مرے گا اور 2/3 امکان ہے کہ 600 لوگ مر جائیں گے۔ ایک منٹ، اب پروگرام اے بہت خوفناک لگ رہا ہے، یقینی 400 اموات۔ اس صورت میں تو لوگ شاید پروگرام بی یعنی جوا کھیلنے کو ترجیح دیں گے کہ شاید سب بچ جائیں۔ آپ نے پھر صحیح اندازہ لگایا۔ اس فریم میں 78% لوگوں نے پروگرام بی کو چنا۔
اب حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں فریموں میں ریاضی کے حساب سے نتیجہ بالکل ایک ہی ہے، 200 لوگ زندہ بچیں گے اور 400 مر جائیں گے، لیکن صرف الفاظ بچانا مقابلہ مرنا میں بدلنے سے لوگوں کے فیصلے 180 ڈگری پر گھوم گئے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقت پر رد عمل نہیں دیتے، ہم حقیقت کی تفصیل پر رد عمل دیتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کتنے کمزور ہیں۔ ڈاکٹرز کے بارے میں کتاب میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا وہ بھی اس کا شکار ہوتے؟ جی ہاں، ماہرین بھی اس سے محفوظ نہیں۔ جب ڈاکٹروں کو بتایا گیا کہ ایک سرجری کی بچنے کی شرح 90% ہے تو انہوں نے اسے زیادہ ترجیح دی، لیکن جب دوسرے گروپ کو بتایا گیا کہ اس کی اموات کی شرح 10% ہے تو اسے کم ڈاکٹر نے منتخب کیا، حالانکہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ الفاظ کا فریم ہماری حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹنگ میں کہا جاتا ہے 90% فیٹ فری، نہ کہ 10% فیٹ پر مشتمل۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم جن فیصلوں پر اتنا فخر کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں۔ نچوڑ یہ ہے کہ انسان عقلی نہیں ہے، کم از کم اس طرح نہیں جس طرح معاشی نظریات مانتے تھے۔ ہمارے فیصلے ایک منطقی حساب کتاب کا نتیجہ نہیں ہوتے، وہ ہمارے حوالہ نقطہ، نقصان سے شدید نفرت اور معلومات کو پیش کرنے کے انداز سے گہرے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ہم فائدے اور نقصان کے پیمانے پر سوچتے ہیں، نہ کہ کل دولت یا حتمی نتیجے کے پیمانے پر۔ ہمارا سسٹم 1 یعنی ہماری جذباتی اور فوری سوچ ان فریمز پر فوراً رد عمل دیتی ہے، اور ہمارے سسٹم 2 کو اکثر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور شاید آج کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ اگر ہمارے فیصلے اتنی آسانی سے ایک غیر اہم لفظ یا فریم سے بدل سکتے ہیں تو کیا ہماری کوئی مستقل ترجیحات، کوئی پختہ اخلاقیات ہیں بھی؟ یا ہمارا صحیح اور غلط کا تصور بھی صرف الفاظ کے گورکھ دھندے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی ٹھوس حقیقت کا؟ یہ ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال ہے جس کا جواب شاید آسان نہیں۔ یہ ہمیں اپنی سوچ اور فیصلوں پر مسلسل سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انسان کے 2 سیلف پر بات کریں گے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ آج تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو پر ہماری بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ حصہ پارٹ 5 2 سیلفز شاید سب سے زیادہ دماغ گھما دینے والا ہے۔ اب تک ہم نے بات کی کہ ہمارا دماغ کیسے سوچتا ہے، کیسے غلطیاں کرتا ہے، لیکن اب کہنمن ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کی ہم بات کرتے ہیں وہ اصل میں ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ جی، ایک وہ نفس جو زندگی کے ہر لمحے کا تجربہ کر رہا ہے، خوشی، غم، درد، اور دوسرا وہ جو ان تجربات کو یاد رکھتا ہے، ان پر کہانیاں بناتا ہے اور مستقبل کے فیصلے کرتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اندر ایک خاموش خانہ جنگی چل رہی ہوتی ہے، ایک ایکسپیرینسنگ سیلف اور ایک ریممبرنگ سیلف۔ بالکل۔ کتاب کا یہ حصہ اسی کشمکش کے بارے میں ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اکثر ہمارا یاد رکھنے والا نفس جو کہانیاں سناتا ہے وہ ہمارے تجربہ کرنے والے نفس پر، جو ہر لمحہ جیتا ہے، پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج اکثر ہمارے اپنے ہی خلاف جاتے ہیں۔ جی، اور بہت حیران کن بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس تصور کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ فرض کریں 2 مریض ہیں، دونوں ایک تکلیف دہ میڈیکل پروسیجر سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مریض اے کا پروسیجر 8 منٹ کا تھا اور اس کا اختتام شدید تکلیف پر ہوا، جبکہ مریض بی کا پروسیجر بہت لمبا تھا، پورے 24 منٹ کا، لیکن اس کے پروسیجر کے آخر میں تکلیف کی شدت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، حالانکہ مجموعی طور پر اسے کہیں زیادہ دیر تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اب منطق تو یہی کہتی ہے کہ مریض اے کا تجربہ بہتر تھا، ہے نا؟ اسے کم وقت کے لیے تکلیف ہوئی۔ بالکل۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بعد میں دونوں سے پوچھا گیا تو مریض بی نے اپنے تجربے کو بہت کم تکلیف دے قرار دیا۔ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی زیادہ دیر کی تکلیف کو کم تکلیف دے کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے یاد رکھنے والے نفس کی 2 بڑی خامیوں یا یوں کہیں کہ خصوصیات کی وجہ سے ہوتا ہے، جنہیں کانیمن پیک اینڈ رول اور ڈیوریشن نیگلیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، آئیے ان کو کھولتے ہیں۔ یہ پیک اینڈ رول کیا ہے؟ تو پیک اینڈ رول کا مطلب ہے کہ ہمارا یاد رکھنے والا نفس کسی بھی واقعے کے پورے دورانیے کو یاد نہیں رکھتا،
وہ صرف 2 چیزیں اٹھاتا ہے۔ صرف 2؟ جی، ایک وہ لمحہ جب احساس اپنی انتہا پر تھا، یعنی پیک، چاہے وہ خوشی کا ہو یا تکلیف کا، اور دوسرا بالکل آخری لمحہ یعنی اینڈ۔ بس ان 2 لمحوں کی اوسط نکال کر وہ پورے تجربے پر ایک لیبل لگا دیتا ہے۔ اور ڈیوریشن نگلیکٹ، یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی دورانیہ کو نظر انداز کر دینا۔ بالکل، ہمارے یاد رکھنے والے نفس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ تکلیف 5 منٹ رہی یا 25 منٹ۔ تو مریض بی کے معاملے میں کیا ہوا؟ اس کا پیک شاید مریض اے جتنا ہی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کا اینڈ بہت کم تکلیف دہ تھا۔ لہٰذا اس کے یاد رکھنے والے نفس نے کہا تجربہ اتنا برا نہیں تھا۔ اس نے بیچ کے تکلیف دہ منٹوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ مجھے اپنی ایک چھٹی یاد دلاتا ہے۔ 7 دن بہترین گزرے، ہر چیز پرفیکٹ تھی، لیکن واپسی کی فلائٹ کینسل ہو گئی اور ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے پھنسے رہے۔ مہینوں تک جب بھی کسی نے ٹرپ کا پوچھا تو میرے منہ سے سب سے پہلے وہی 12 گھنٹوں کی کہانی نکلتی تھی۔ ایک برے اختتام نے 7 اچھے دنوں کی یاد پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا کانیمن، اسی کو یاد رکھنے والے نفس کی آمرت یا ٹرنی آف دا ریممبرنگ سیلف کہتے ہیں۔ آمرت؟ جی، آپ کے تجربہ کرنے والے نفس نے 7 دن یعنی 168 گھنٹے لطف اٹھایا، لیکن یاد رکھنے والے نفس نے صرف آخری 12 گھنٹوں کی بنیاد پر پوری کہانی کو ایک منفی رنگ دے دیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی یادوں کی بات، لیکن اگر ہماری یادیں اتنی غیر معتبر ہیں تو اس کا ہمارے فیصلوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آخر ہم مستقبل کے فیصلے تو اپنی یادوں کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں نا؟ یہی تو سب سے خطرناک بات ہے۔ کتاب میں ایک اور کلاسک تجربے کا ذکر ہے، کولڈ ہینڈ ایکسپیریمنٹ۔ کولڈ ہینڈ ایکسپیریمنٹ؟ جی، شرکا کو اپنا ہاتھ برفیلے ٹھنڈے پانی میں ڈالنے کو کہا گیا۔ اس کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں انہیں 60 سیکنڈ تک ہاتھ ٹھنڈے پانی میں رکھنا تھا، جو بہت تکلیف دہ تھا۔ صرف 60 سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں؟ بالکل۔ پھر دوسرے حصے میں انہیں 90 سیکنڈ تک ہاتھ پانی میں رکھنا تھا، لیکن آخری 30 سیکنڈ میں پانی کو بس تھوڑا سا کم ٹھنڈا کر دیا گیا۔ 1 منٹ، میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ پہلا تجربہ 60 سیکنڈ کی شدید تکلیف، جی، اور دوسرا تجربہ 60 سیکنڈ کی ویسی ہی شدید تکلیف اور اس کے بعد مزید 30 سیکنڈ کی تھوڑی کم تکلیف، یعنی دوسرا تجربہ تو ہر لحاظ سے بدتر ہے۔ تجربہ کرنے والے نفس کے لیے جی ہاں، دوسرا تجربہ واضح طور پر بدتر ہے۔ لیکن جب شرکا سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں ان دونوں میں سے ایک کو دہرانا پڑے تو وہ کون سا منتخب کریں گے، تو 80% لوگوں نے 90 سیکنڈ والا یعنی طویل اور مجموعی طور پر زیادہ تکلیف دہ تجربہ منتخب کیا۔ کیا یہ تو عقل کے بالکل خلاف ہے؟ میرا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر زیادہ تکلیف کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ فیصلہ ان کے تجربہ کرنے والے نفس نے نہیں کیا جو تکلیف سے گزر رہا تھا، فیصلہ ان کے یاد رکھنے والے نفس نے کیا۔ اچھا، اور یاد رکھنے والے نفس کے لیے 90 سیکنڈ والا تجربہ بہتر تھا۔ کیوں؟ پیک اینڈ رول کی وجہ سے۔ اس کا اختتام کم تکلیف دہ تھا، جس نے پوری یاد کو تھوڑا بہتر بنا دیا۔ یاد رکھنے والے نفس نے کہا آخری والا اتنا برا نہیں تھا، چلو وہی کرتے ہیں۔ اس نے اضافی 30 سیکنڈ کی تکلیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ڈیوریشن نیگلیکٹ۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ایسے فیصلے کر رہے ہوں گے۔ شاید کوئی مشکل نوکری یا کوئی زہریلا رشتہ صرف اس لیے برداشت کر رہے ہوں کیونکہ اس میں کبھی کبھار اچھے لمحات آتے ہیں جو اختتام کو بہتر بنا دیتے ہیں، چاہے مجموعی طور پر 95% تجربہ تکلیف دہی کیوں نہ ہو۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یاد رکھنے والا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو آخر میں سب ٹھیک ہو گیا تھا نا، اتنا برا بھی نہیں تھا، اور ہم اسی یاد کی بنیاد پر دوبارہ وہی غلطی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہانی میں اس خیال کو مزید آگے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف واقعات کو ہی نہیں بلکہ اپنے پوری زندگی کو ایک کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی، اور کہانی میں کیا اہم ہوتا ہے؟ اہم واقعات، عروج اور سب سے بڑھ کر اختتام۔ وقت کا گزرنا اہم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کے لیے وہ ایک خیالی کردار جین کی مثال دیتے ہیں۔ لوگوں کو جین کی زندگی کی 2 کہانیاں سنائی گئیں۔ پہلی کہانی میں جین نے 30 سال کی عمر تک ایک انتہائی خوشگوار اور کامیاب زندگی گزاری،
اور ایک حادثے میں اچانک مر گئی۔ اور دوسری کہانی؟ دوسری کہانی میں جین نے بالکل ویسی ہی 30 سال کی خوشگوار زندگی گزاری، لیکن وہ مری نہیں بلکہ مزید 5 سال جیتی رہی۔ یہ آخری 5 سال بھی برے نہیں تھے، بس خوشگوار تھے، پہلے 30 سالوں کی طرح شاندار نہیں۔ تو ایک زندگی 30 شاندار سال کی اور دوسری 30 شاندار سال جمع 5 ٹھیک ٹھاک سال۔ ظاہر ہے دوسری زندگی بہتر ہوئی، اس میں 5 اضافی سال ہیں جو برے بھی نہیں ہیں۔ منطق یہی کہتی ہے، لیکن جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کون سی زندگی زیادہ بہتر تھی تو اکثریت نے 30 سالہ مکمل خوشگوار زندگی کو بہتر قرار دیا۔ عجیب بات ہے۔ ان کی نظر میں آخری 5 کم شاندار سالوں نے پوری کہانی کے تاثر کو کم کر دیا، بالکل اس سمفنی کی طرح جس کے آخر میں ایک خراش آ جائے۔ یاد رکھنے والا نفس ایک اچھی کہانی چاہتا ہے، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے خوشی کے بارے میں ہمارا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ ہم خوشی کو ناپتے کیسے ہیں؟ کیا یہ وہ لمحاتی احساس ہے جو ہم جیتے ہیں، یا زندگی کا وہ مجموعی جائزہ جو ہم کہانی کے طور پر یاد رکھتے ہیں؟ کہانمن اسی لیے 2 طرح کی فلاح و بہبود یعنی ویل بینگ میں فرق کرتی ہیں۔ ایک ہے ایکسپیرینسڈ ویل بینگ، یہ آپ کے تجربہ کرنے والے نفس کی کرنسی ہے۔ مطلب اس لمحے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بالکل، اس کا تعلق اس سوال سے ہے، ابھی اس لمحے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اسے ڈے ریکنسٹرکشن میتھڈ جیسی تکنیک سے ناپا جاتا ہے، جہاں لوگوں سے دن بھر کے مختلف کاموں کے دوران ان کے احساسات پوچھے جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم؟ دوسری ہے لائف سیٹسفیکشن۔ یہ آپ کے یاد رکھنے والے نفس کا دائرہ کار ہے۔ اس کا تعلق اس سوال سے ہے، مجموعی طور پر آپ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں۔ اچھا۔ جب آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ ہر لمحے کو یاد نہیں کرتے۔ آپ کا یاد رکھنے والا نفس ایک کہانی بناتا ہے، کچھ اہم کامیابیاں، کچھ ناکامیاں، کچھ خاص لمحات، اور اس کہانی کی بنیاد پر جواب دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ ایکسپیرینسڈ ویل بینگ وہ ہے جو آپ فلم کے دوران ہر سین پر محسوس کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی بور ہو رہے ہیں۔ جی۔ اور لائف سیٹسفیکشن وہ ہے جو آپ فلم ختم ہونے کے بعد IMDb پر ریویو لکھتے ہیں۔ آپ پوری فلم کا خلاصہ ایک سٹار ریٹنگ میں کر دیتے ہیں، جو اکثر صرف کلائمیکس اور اینڈنگ پر منحصر ہوتی ہے۔ چیزیں ہمیشہ ایک ساتھ نہیں چلتی۔ کتاب میں ایک مشہور تحقیق کا ذکر ہے جس میں آمدنی اور خوشی کے تعلق کو دیکھا گیا۔ اچھا۔ پتہ چلا کہ آمدنی بڑھنے سے لائف سیٹسفیکشن تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگ امیر ہونے پر اپنی زندگی کی کہانی کو بہتر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایکسپیرینسڈ ویل بینگ یعنی روزمرہ کے لمحات کی خوشی وہ ایک خاص حد کے بعد نہیں بڑھتی۔ امریکہ میں یہ تحقیق ہوئی تو وہ حد تقریباً $75,000 سالانہ تھی۔ جی۔ اس کے بعد مزید پیسہ آپ کے روزمرہ کے موڈ کو بہتر نہیں کرتا۔ آپ کا تجربہ کرنے والا نفس مزید خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کا یاد رکھنے والا نفس اپنی کہانی سے کتنا ہی مطمئن کیوں نہ ہو۔ یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ ہم سب سوشل میڈیا پر لوگوں کی لائف سیٹسفیکشن والی کہانیاں دیکھتے ہیں، شاندار چھٹیاں، مہنگی گاڑیاں، اور سوچتے ہیں کہ وہ ہر لمحے خوش ہوں گے۔ لیکن یہ تحقیق بتا رہی ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کا ایکسپیرینسڈ ویل بینگ شاید ہماری جیسی ہی ہو، جس میں وہی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور خوشیاں شامل ہیں۔ اور اس سے جڑا ایک آخری اہم تصور ہے فوکسنگ ایلوژن، یعنی توجہ کا فریب۔ توجہ کا فریب؟ کہانیمن کا مشہور جملہ ہے، زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے وقت سمجھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کی اہمیت کو زندگی میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے ایک تجربے میں کالج کے طلباء سے 2 سوال پوچھے گئے۔ کون سے؟ پہلے پوچھا گیا، پچھلے مہینے آپ کتنی ڈیٹس پر گئے؟ اور پھر فوراً پوچھا گیا، آج کل آپ اپنی زندگی سے مجموعی طور پر کتنے خوش ہیں؟ اچھا۔ جن لوگوں کی ڈیٹنگ لائف اچھی تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی سے بہت زیادہ اطمینان ظاہر کیا، اور جن کی نہیں تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ہی ناخوشگوار قرار دے دیا۔ صرف ایک سوال کی وجہ سے؟ ڈیٹنگ کا تو یہ تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے سامنے یہ 2 نفس ہیں، ایک جو زندگی جیتا ہے لمحہ بہ لمحہ، اور دوسرا جو کہانی لکھتا ہے، یادیں سنبھالتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔
اور اکثر یاد رکھنے والے نفس کی لکھی ہوئی کہانی اصل تجربے سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جی، یہ کتاب آخر میں ایک بہت گہرا اور مشکل سوال اٹھاتی ہے۔ جب ہم اپنے لیے یا معاشرے کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں تو ہمیں کس نفس کی فلاح کو ترجیح دینی چاہیے؟ مثلاً صحت کی پالیسی بناتے وقت کیا ہمارا مقصد تکلیف دہ پروسیجرز کے دورانیے کو کم کرنا ہونا چاہیے جو تجربہ کرنے والے نفس کے لیے اچھا ہے، یا ایسی ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے جو پروسیجر کو لمبا کر دے لیکن اس کا اختتام کم تکلیف دہ ہو تاکہ یاد بہتر رہے جو یاد رکھنے والے نفس کے لیے اچھا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی سوال ہے۔ کیا اصل تجربہ زیادہ اہم ہے یا اس کی یاد؟ دونوں کو سمجھنا اور دونوں کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ ایک ایسی تھیوری جو صرف یادوں اور کہانیوں پر مبنی ہو وہ زندگی کے اصل تجربات کو یعنی تجربہ کرنے والے نفس کی اصل تکلیف اور خوشی کو نظر انداز کرتی ہے، لیکن جو تھیوری صرف لمحاتی تجربات پر مبنی ہو وہ انسان کی اپنی زندگی کی کہانی، اس کے مقاصد اور معنی کی اہمیت کو رد کرتی ہے جو یاد رکھنے والے نفس کے لیے سب کچھ ہے۔ آخری حصے میں ہم کتاب کے نتائج اور سیکھنے کے نکات پر بات کریں گے۔ بائیوپلس میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ یہ ڈینیل کہنیمن کی شورائے آفاق کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو پر ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے، یعنی کنکلوژن۔ جی، پچھلے کچھ حصوں میں ہم نے اپنے دماغ کے 2 آپریٹنگ سسٹمز یعنی تیز اور خودکار سسٹم 1 اور سست اور محنتی سسٹم 2 بالکل ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے ان گنت ذہنی تعصبات اور شارٹ کٹس کو بھی دیکھا جو ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کہانیمن ہمیں آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ پیغام بہت گہرا ہے۔ کتاب کے آخر میں کہانی من 3 بڑی تفریقات کو ایک ساتھ لاتے ہیں جو ان کی پوری تحقیق کا نچوڑ ہے۔ 3 تفریقات؟ جی، پہلی ہے ہمارے 2 نفسوں کے درمیان، تجربہ کرنے والا نفس اور یاد رکھنے والا نفس، ایکسپیرینسنگ اینڈ ریممبرنگ سیلف۔ بالکل۔ دوسری ہے معاشی نظریات کے عقلی ایکونز اور حقیقی دنیا کے جذباتی ہیومنز کے درمیان، اور تیسری جو اس کتاب کا دل ہے وہ سسٹم 1 اور سسٹم 2 کے درمیان کی کشمکش ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ 2 نفسوں والا تصور سب سے زیادہ دلچسپ اور سچ کہوں تو تھوڑا عجیب بھی لگا، تجربہ کرنے والا نفس اور یاد رکھنے والا نفس۔ ہاں، یہ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اندر 2 الگ الگ لوگ رہ رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ سچ بھی ہے۔ دیکھیں، تجربہ کرنے والا نفس وہ ہے جو لمحہ بلمحہ زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، یہ وہ نفس ہے جو اس وقت گفتگو سن رہا ہے، جو کافی کا گھونٹ محسوس کرتا ہے یا ٹریفک میں پھنس کر جھنجھلاتا ہے۔ یہ صرف اب میں جیتا ہے، صرف حال میں۔ جی۔ اس کے برعکس یاد رکھنے والا نفس ایک کہانی نویس کی طرح ہے۔ وہ ان تمام لمحوں کو لیتا ہے، ان کی ایک کہانی بناتا ہے، سکور رکھتا ہے، اور سب سے اہم بات، مستقبل کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو لاس ہماری زندگی کے بڑے فیصلے کرتا ہے، کہاں چھٹی پر جانا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کون سی نوکری کرنی ہے، وہ اصل تجربے سے نہیں گزرتا؟ جی نہیں۔ وہ صرف اس کی کہانی لکھتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی خامی لگتی ہے۔ یہ صرف خامی نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی تضاد ہے، اور مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یاد رکھنے والا نفس ایک بہت ہی ناقابل اعتبار کہانی نویس ہے۔ ناقابل اعتبار؟ کس طرح؟ وہ تجربات کی لمبائی یا مدت کو تقریباً نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے وہ صرف 2 چیزوں کو یاد رکھتا ہے: تجربے کا سب سے شدید لمحہ جسے پیک کہتے ہیں، اور اس کا بالکل آخری لمحہ یعنی اینڈ۔ پیک اور اینڈ، اسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں 2 ہفتے کی ایک بہت اچھی چھٹی پر جاؤں لیکن آخری دن میری فلائٹ کینسل ہو جائے اور مجھے ایئرپورٹ پر ذلیل ہونا پڑے، ہاں، تو میرا یاد رکھنے والا نفس اس پوری چھٹی کو ایک برے تجربے کے طور پر یاد رکھے گا، صرف ایک برے اختتام کی وجہ سے؟ بالکل۔ آپ کے 14 دن کی خوشی اس ایک دن کی تکلیف کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ اور یہ صرف چھٹیوں کی بات نہیں، یہ ڈاکٹر کے تکلیف دہ معائنے سے لے کر کسی پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے تجربے تک ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ واہ! کمپنیاں اس نفسیات کا استعمال کرتی ہیں۔ وہ یقینی بناتی ہیں کہ آپ کا آخری تاثر شاندار ہو، چاہے بیچ کا تجربہ عام سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کے یاد رکھنے والے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، تجربہ کرنے والے کو نہیں۔
یہ یاد رکھنے والے نفس کی خامیاں، یہ دراصل کتاب کے مرکزی کرداروں یعنی سسٹم 1 اور سسٹم 2 کی کہانی کا ہی حصہ لگتی ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ ہمارا یاد رکھنے والا نفس جو کہانیاں بناتا ہے وہ دراصل سسٹم 1 کی کارستانی ہے۔ آئیے اس تعلق کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یقیناً، کہانیمین خود کہتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل ہیرو سسٹم 1 ہے۔ ہیرو؟ جی، ہیرو۔ یہ ہمارا خودکار، تیز اور بغیر کوشش کے کام کرنے والا ذہنی نظام ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں دنیا کا ایک ناقابل یقین حد تک تفصیلی ماڈل بناتا ہے۔ یہ حیران کن واقعات کو فوراً پہچانتا ہے، ان کی وجوہات تلاش کرتا ہے اور زیادہ تر وقت ہمارے لیے بالکل درست اور مؤثر کام کرتا ہے۔ جیسے سڑک پار کرنا یا کسی کے چہرے کے تاثرات سمجھنا؟ بالکل، یہ سب سسٹم 1 کا کمال ہے۔ ہیرو، لیکن کتاب تو سینکڑوں صفحات پر یہ بتاتی ہے کہ سسٹم 1 ہماری زیادہ تر غلطیوں کا ذمہ دار بھی ہے۔ اینکرنگ، حد سے زیادہ خود اعتمادی، ہر طرح کے تعصبات، یہ سب تو سسٹم 1 کی دین ہے۔ جی، تو یہ ہیرو بھی ہے اور ویلن بھی، یہ بات تھوڑی متضاد نہیں لگتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب اس کتاب کے مرکز میں ہے۔ دیکھیں، سسٹم 1 کی خامیاں دراصل اس کی خوبیوں کا ہی دوسرا رخ ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بنیادی اصول ہے، WYSIT، What you see is all there is۔ جی، جو کچھ سامنے ہے بس وہی حقیقت ہے۔ یہ شک کرنا نہیں جانتا، ابہام کو پسند نہیں کرتا اور نامکمل معلومات کی بنیاد پر ایک مکمل مربوط کہانی بنا لیتا ہے۔ اور کیونکہ وہ کہانی بہت قابل یقین لگتی ہے، ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے اگر کوئی امیدوار سٹیج پر بہت پراعتماد نظر آئے تو ہمارا سسٹم 1 فوراً نتیجہ نکالتا ہے کہ وہ قابل بھی ہوگا، حالانکہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، یہ مشکل سوال کو آسان سوال سے بدل دیتا ہے اور یہیں سسٹم 2 کا کردار آتا ہے۔ ہمارا سست، محنتی اور تجزیاتی ذہن۔ جی، اس کا کام سسٹم 1 کی بنائی ہوئی کہانیوں کی جانچ پڑتال کرنا ہے، لیکن سسٹم 2 کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی کاہلی ہے۔ وہ ایک سست نگران کی طرح ہے جو اکثر اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتتا ہے۔ یعنی سسٹم 1 تیزی سے کہانیاں بناتا ہے اور سسٹم 2 اکثر ان کہانیوں پر بغیر سوال کیے یقین کر لیتا ہے۔ کیونکہ سوال کرنا محنت طلب کام ہے۔ صحیح۔ اور ہماری زیادہ تر ذہنی غلطیاں تب ہوتی ہیں جب سسٹم 2 سسٹم 1 کے غلط مشورے کو منظور کر لیتا ہے۔ جی، ہماری سوچ کا عالمیہ یہی ہے کہ ہم اکثر اس وقت بھی سسٹم 1 پر بھروسہ کرتے ہیں جب فیصلہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ہم اس وقت سسٹم 2 کو زحمت دیتے ہیں جب معاملہ غیر اہم ہوتا ہے۔ یہ تمام نظریات، دو نفس، دو نظام، یہ کہیں صفر سے تو نہیں آئے ہوں گے۔ کتاب کے آخر میں کہانیمین اور ان کے ساتھی ایموس ٹوورسکی کے 2 تحقیقی مقالے بھی شامل ہیں۔ جی، جنہوں نے اس پورے شعبے کی بنیاد رکھی۔ پہلا مقالہ ہے ججمنٹ انڈر انسرٹنٹی۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل تھا۔ کیا آپ آسان الفاظ میں بتا سکتی ہیں کہ اس نے دنیا کو اتنا کیوں ہلا کر رکھ دیا تھا؟ ضرور۔ دیکھیں، اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان جب غیر یقینی صورتحال میں فیصلے کرتا ہے تو وہ ایک عقلی اداکار یعنی ریشنل ایکٹر کی طرح سوچتا ہے۔ اچھا۔ لیکن 1974 کے اس مقالے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا دماغ ہر فیصلے کے لیے لمبی چوڑی حساب کتاب نہیں کرتا۔ ہم اکثر ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں۔ نفسیات میں انہیں ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ اور مقالے میں 3 بڑے شارٹ کٹس کا ذکر ہے، ٹھیک؟ نمائندگی، دستیابی اور اینکرنگ۔ جی، نمائندگی کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کے امکان کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ وہ کسی خاص خاکے یا سٹیریوٹائپ سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اور دستیابی کا مطلب ہے کہ ہم کسی واقعے کے امکان کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس کی مثالیں کتنی آسانی سے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اوہ، یہ تو آج کل کی نیوز سائیکل کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ اگر میڈیا میں ہوائی جہاز کے حادثے کی خبریں زیادہ چلیں تو ہم سب اڑنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ حالانکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سڑک پر گاڑی چلانا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ حادثے کی تصویر ہمارے ذہن میں زیادہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ بالکل درست مثال ہے۔ اور تیسرا ہے
एंकरिंग, जहां कोई भी इब्तिदाई अदद, चाहे वो कितना ही गैर मुतल्लिका क्यों ना हो, हमारे अंदाजों पर असरअंदाज होता है। सही। इन तीनों ह्यूरिस्टिक्स का निचोड़ ये था कि ये शॉर्टकट्स अक्सर मुफीद होते हैं, लेकिन बाज़ हालात में ये शदीद और मुनज़्ज़म गलतियों यानी तासुबात का बायस बनते हैं। और सबसे अहम बात ये कि इनसे कोई नहीं बच सकता, माहिरीन भी नहीं। नोबेल इनाम भी मिला। जी, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी रिवायती माशी नज़रियात पर एक बराह रास्त हमला थी। ये बताती है कि लोग हकीकी दुनिया में खतरात मोल लेने के फैसले कैसे करते हैं। इसके 3 बुनियादी सुतून हैं। 3 सुतून, ठीक है। पहला है हवाला नुक्ता, यानी रेफरेंस पॉइंट। हम मुतलक दौलत के लिहाज से नहीं सोचते, बल्कि फायदे और नुकसान के हवाले से सोचते हैं। यानी एक शख्स जिसके पास पहले से 1 करोड़ रुपए हैं, उसके लिए 10,000 का फायदा इतना अहम नहीं जितना उस शख्स के लिए जिसके पास सिर्फ 1 लाख है। बिल्कुल। दूसरा उसूल और शायद सबसे ताकतवर है नुकसान से गुरेज, लॉस एवर्जन। नुकसान से गुरेज। नुकसानात का नफ्सियाती दर्द फवाइद की खुशी से कहीं ज्यादा शदीद होता है। तहकीक बताती है कि 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए जीतने की खुशी से तकरीबन 2 गुना होता है। ये तो मैं ज़ाती तौर पर महसूस कर सकता हूँ। मुझे आज भी उस 500 रुपए के नोट का दुख है जो पिछले हफ्ते कहीं गिर गया था, लेकिन पिछले महीने मिली हुई 1,000 रुपए की जीत मुझे अब याद भी नहीं। बिल्कुल, हमारा दिमाग नुकसानात पर ज्यादा तवज्जो देता है। सही। और तीसरा उसूल है फ्रेमिंग असर, फ्रेमिंग इफेक्ट, यानी एक ही मसले को पेश करने का अंदाज बदलने से लोगों के फैसले ड्रामाई तौर पर बदल जाते हैं। इसकी कोई मिसाल? इसकी बेहतरीन मिसाल एशियन बीमारी का मशहूर तजर्बा है। जब लोगों से कहा गया कि एक प्रोग्राम से 600 में से 200 जानें बचाई जाएंगी, तो 72% लोगों ने उस महफूज ऑप्शन को चुना। अच्छा। लेकिन जब दूसरे ग्रुप से कहा गया कि एक प्रोग्राम से 600 में से 400 लोग मर जाएंगे, तो सिर्फ 22% ने इसे चुना। ये नाकाबिले यकीन है, हालांकि दोनों सूरतों में नतीजा बिल्कुल एक ही है। जी, बिल्कुल एक ही है। 200 का बचना और 400 का मरना एक ही बात है। सिर्फ बचाया जाएगा और मर जाएंगे जैसे अल्फाज ने लोगों की तरजीहात को उलट दिया। इससे साबित होता है कि हम हकीकत पर नहीं, बल्कि हकीकत की पेशकश पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद सच कहूं तो थोड़ी मायूसी होती है। ऐसा लगता है कि मैं अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकता। ये तासुबात और ज़हनी खामियां तो हमारी सोच में गहराई तक पैवस्त हैं। तो फिर हल क्या है? हम बेहतर फैसले कैसे कर सकते हैं? किताब का बुनियादी पैगाम थोड़ा तल्ख लेकिन हकीकत पसंदाना है, और वो ये है कि अपनी गलतियों को पहचानने से कहीं ज़्यादा दूसरों की गलतियों को पहचानना आसान है। यानी हम दूसरों की गलतियां बेहतर पहचानते हैं? बहुत बेहतर। हम सब अपनी सोच के अंधे धब्बों यानी ब्लाइंड स्पॉट्स का शिकार हैं। ज़हनी मुगालते को पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा सिस्टम 1 हमें एक ऐसी मरबूत और काबिले यकीन कहानी सुनाता है कि हमें शक ही नहीं होता। तो क्या हम बस दूसरों की गलतियां ही निकालते रहें? इसका अमली फायदा क्या है? यहाँ कानिमन एक बहुत ही दिलचस्प और गैर मुतवक्के हल पेश करते हैं। वो कहते हैं कि उनका मकसद ये किताब लिखकर लोगों की रोज़मर्रा की गुफ्तगू, जिसे वो वाटर कूलर गपशप कहते हैं, उसके मेयार को बेहतर बनाना था। वाटर कूलर गपशप? दिलचस्प। जी, वो चाहते हैं कि हेलो इफेक्ट, एंकरिंग और YCIIT जैसे तस्वुरात हमारी रोज़मर्रा की ज़ुबान का हिस्सा बन जाएं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। यानी जब हमारे पास किसी गलती को नाम देने के लिए एक लफ्ज होता है तो हम उसे पहचानने के काबिल हो जाते हैं, पहले दूसरों में और फिर शायद बिल आखिर अपने अंदर भी। बिल्कुल। जब आप अपने दोस्त को कह सकते हैं कि देखो तुम यहाँ एंकरिंग का शिकार हो रहे हो, तो ये एक ज़ाती हमले के बजाय एक मौजूए तनकीद बन जाती है। एक ज़हीन और बाखबर गुफ्तगू की तवक्को खुद पर तनकीद करने के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक बन सकती है। लेकिन ये तो इनफरादी सतह पर हुआ। जी, और असल हल इनफरादी सतह से हटकर तंजीमों यानी ऑर्गेनाइजेशंस की सतह पर है। इसका क्या मतलब है? चूंकि हम इनफरादी तौर पर अपनी गलतियों को पहचानने में कमज़ोर हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों को पहचानने में बेहतर है, इसलिए तंजीमों को इस हकीकत से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्हें अपने फैसला साजी के अमल को इस तरह तरतीब देना चाहिए कि एक फ़र्द की राय या तासुब पर इन्हिसार कम से कम हो। मसलन?
مثال کے طور پر پری مارٹم جیسی مشقیں کی جائیں۔ پری مارٹم یہ کیا ہے؟ کسی بھی بڑے منصوبے کو حتمی منظوری دینے سے پہلے پوری ٹیم ایک ساتھ بیٹھتی ہے اور یہ فرض کرتی ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے اور یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر ہر رکن کو اس فرضی ناکامی کی ممکنہ وجوہات لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ مشق حد سے زیادہ خود اعتمادی اور گروہی سوچ کو ختم کرتی ہے اور ٹیم کو ممکنہ خطرات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب یہ سسٹم 2 کو زبردستی فعال کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ بالکل، کانیمن کا حتمی پیغام یہی ہے۔ بہتر فیصلے انفرادی ذہانت سے نہیں بلکہ بہتر طریقہ کار اور عمل سے آتے ہیں۔ یہ تھی ڈینیل کانیمن کی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو پر ہماری مکمل سیریز۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اپنے سوچنے کے انداز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سائنس کی دنیا سے باخبر رہیں۔